نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا برکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد۔ عنوان تقریر ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ البقرہ۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ سامعین و سامعات، اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اور جو حقوق انہیں عطا کیے ہیں، دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت و رفاعت، عزت و بلندی عطا کی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو تحت ثری سے ثریا پر پہنچا دیا، آج اسی مذہب کے بارے میں آئے روز طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اختیارات سلب کر لیے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے رائٹس نہیں دیے، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن ارباب علم و دانش، ان کی باتوں میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے، بلکہ آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا، تو آپ بے سختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت ثری تھی، اسلام نے اسے ثریا پر پہنچا دیا۔ عورت گرد راہ تھی، اسلام نے اسے چشم نور بنا دیا۔ عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا۔ عورت موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی۔ عورت کندھے کی بوجھ تھی، اسلام نے اسے سر کا تاج بنا دیا۔ عورت پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا۔ عورت محض دل لبھانے کی چیز تھی، اسلام نے اسے روح کا سکون بنا دیا۔ عورت کھیل تماشا تھی، اسلام نے اسے بہترین متاع بنا دیا۔ عورت نحوست تصور کی جاتی تھی، اسلام نے اسے رحمت و برکت قرار دیا۔ جی ہاں، تاریخ شاہد ہے، میرا دعویٰ سچا ہے۔ قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا اور غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی۔ رومیوں نے عورتوں کو جانوروں کا مقام دیا تھا اور معمولی قصور پر قتل بھی کر دی جاتی تھی۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصے تک اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں یہ رسم تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو شوہر کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جل کر مر جانا ضروری تھا۔ عیسائیوں کے ہاں عورت بے جان و بے روح سمجھی جاتی تھی اور اہل عرب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ آج عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ تم نے عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر ان سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہاں، تم نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ تم نے عورتوں سے ان کا سکون اور ان کی شناخت چھین لی۔ تم نے عورتوں کے سر سے ان کا دوپٹہ چھین لیا۔ تم نے عورتوں کے حسن کو ایک تماشا بنا دیا۔ تم نے عورتوں کے دل سے ان کی ممتا چھین لی۔ تم نے عورتوں کی جوانی کو کھلونا بنا دیا۔ تم نے عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کر دیا۔ اور اسلام پر انگلی اٹھانے والوں سن لو، تم عورتوں کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو مگر اسلام اسے گھر کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو مگر اسلام اس کے زینت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو مگر اسلام اس کی قیمت اس کے باطن سے لگاتا ہے۔ تم عورتوں کو چوراہوں پر لانا چاہتے ہو مگر اسلام اسے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ اسلام پر تانا زنی کرنے والوں کان کھول کر سن لو، اسلام اگر عورتوں کے حقوق نہ دیتا تو سنگ دل باپ اپنی بیٹی کو آج بھی زندہ درگور کرتا۔ اسلام اگر عورتوں کو مقام نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چلتا۔ اسلام اگر عورتوں کو آزادی رائے نہ دیتا تو کسی عورت کو عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ پر تنقید کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اسلام اگر عورتوں کو عزت نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح دیوی دیوتاؤں کے بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اسلام اگر عورتوں کو بلندی عطا نہ کرتا تو سیدہ امامہ کی پرورش کے بارے میں صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔
اسلام میں عورتوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اسلام سے پوچھو۔ تاریخ اسلام کے اور آغاز بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ عورت ہی تھی جس کے لیے عرش الہی سے سلام آتا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کے لیے وقت کے نبی نے اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی، وہ عورت ہی تھی جس نے صلح حدیبیہ کے نازک موقع پر امام کائنات کو نیک مشورہ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی، وہ عورت ہی تھی جس نے آپ کے لیے اپنے کمر کا پٹا پھاڑ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے آپ کے لیے اپنا سارا مال نچھاور کر دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے گھبراہٹ کے وقت آپ کو حوصلہ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کی گود میں آپ نے آخری لمحہ گزارا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ دنیا والوں ذرا ایسا مذہب بتاؤ تو صحیح، مجھے ایسا کوئی قانون دکھاؤ تو صحیح جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو، جس میں ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی ہو، جس میں بیوی کو دنیا کا بہترین سرمایہ بتایا گیا ہو، جس میں بہن کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہو، جس میں عورتوں کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح کرنا حرام ہو، جس میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہو۔ الغرض اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کے مکمل حقوق دے کر معاشرے میں ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں اس کا بھلا ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، اسی میں سماج اور معاشرے کی عزت ہے، اسی میں گھر اور بچوں کی خیر ہے، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عورتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔